الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا علیہ وصحبہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پہ بھیجا. یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس خصوصی الحکم کی درس تصوف میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہٰذا دوستو، مسلسل خصوصی الحکم کا درس جاری ہے. ان میں آج کی نشست میں جو فص شروع ہو رہا ہے وہ ہے فص ابراہیمیہ. آج کی خصوصی ٹاپک ترتیب کے ساتھ جب تک ہم نے جو بولتے آیا تو آج کی نشست ہے فص ابراہیمیہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فص ابراہیمیہ یہ بہت ایک جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تعلق سے ہے. میں نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ ہر فص کسی نہ کسی نبی کے تعلق سے، ان کی شان کے تعلق سے، اس سے توحید کے، معرفت کے نکات نکالے گئے ہیں فص میں. تو یہ فص ابراہیمیہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ کے دوست ہیں. ابراہیم خلیل اللہ، خلیل ہیں. خلیل عربی میں دوست کو کہا جاتا ہے. تو خلیل اللہ یہ لقب انہیں کیسے ملا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ کو یہ لقب اس وجہ سے بھی ملا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنا فنائیت کے مقام پر چلے گئے تھے کہ اتنے صفات خداوندی میں سیر کر لیے تھے کہ قریب قریب فنا فی اللہ بقا باللہ کے اسٹیج تک پہنچ گئے تھے. ان کے اوصاف بشریہ کو عبور کر کے صفات خداوندی میں فنا ہو گئے تھے. تو ان کی اس قربت کی بنا ان کو خلیل کہا گیا. اسماء و صفات میں قربیت پانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل کا لقب ملا کہ وہ خلیل ہیں. اتنا فنا ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کو چھوڑ کر ان کا منشا دنیا دار کچھ نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا. کہ حتی الامکان انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کو پالیں، اللہ کے صفات کی سیر کر لیں اور اللہ کے اسماء کا مظہر بن جائے. پوری طرح اللہ میں قرب حاصل کرنا ان کا مین مقصد تھا. کیونکہ قربت کی وجہ سے کہ جو نوافل میں قرب حاصل کر لیا، خلیل اللہ کا مقصد قربیت ہے، قرب خداوندی ہے. حدیث قدسی کیا بول رہی ہے کہ جو نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اللہ اس کی سماعت و بصر بن جاتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے. جو اس کی قربیت میں آ گیا نوافل میں تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے،
اس کی سماعت و بصارت بن جاتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اتنا قرب حاصل کرے تھے کہ قرب نوافل کے ساتھ ساتھ قرب فرائض کے مقام تک پہنچ گئے تھے۔ خلیل اللہ اتنی قربت رکھ رہے تھے۔ تو دوستو ان کو کیا چیز بھی پیاری نہیں، امتحانات بہت گزرے ان کے، کئی پیغمبروں کے گزرے، مگر ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان بہت گزرا، بہت امتحان ان کا، یعنی جوانی سے امتحانات شروع ہیں، شادی ہوئی، بچے کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو، جنگل میں چھوڑے چلے گئے امتحان ہے، بچہ بڑا ہوا تو قربانی دو امتحان ہے، مالا قربان کرو، لاش کو ان کو بھی آگ میں پھینکا گیا نمرود نے، اللہ وہاں بھی آپ نے صبر کیا۔ تو لہٰذا خلیل اللہ کو ہزارہا امتحانات لیے گئے، ہزارہا تکالیفیں بھی دیے گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے قرب سے باز نہیں آیا۔ قرب خدا میں اتنا فنا ہو گئے تھے کہ ان کو کیا چیز بھی پسند، نہ جان پیاری تھی نہ کوئی اور چیز پیاری تھی، پیاری کوئی چیز تھی تو قرب خدا، خدا کی قربیت کو انہوں نے ہر چیز پر قربان کر دیا تھا، یہاں تک بچہ بھی اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے تھے، آگ میں جانے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ آپ نے بھی جیسا کہ حضرت جبریل نے بھی کہا تھا کہ کچھ تو تمہیں کیا مدد کر سکتا ہوں، جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا، بولے کہ نہیں، میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، آگ کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو لہٰذا دوستو اب اتنا مطمئن تھے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتی، کیوں؟ میں اس کی قربیت میں ہوں، اس کے اسماء کا میں مظہر ہوں، ہر اسم کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بغیر تو میں ہیش نہیں، میرا وجود ہی نہیں ہے، میرا وجود ہے تو اس کے اسماء کا مظہر ہے، میں مکمل مظہر بن چکا ہوں، تو مجھے نہ آگ کا خوف، نہ جان کا خوف، نہ کسی اور کا خوف، اتنا یقین کامل ہو چکا تھا خلیل اللہ۔ آگ میں ڈالے، آگ گلے گلزار ہو گئی، ہے نا، آگ گلے گلزار ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کا یقین، یہ کیا تھا؟ ان کا اعتقاد، یہ کیا تھا؟ یہ مظہر اسماء کا ثبوت، مظہر الہی کے اسماء کا ایک ثبوت تھا، جو ابراہیم خلیل اللہ ہر اعتبار سے مطمئن، ہر اعتبار سے کتنا بھی بڑا امتحان آ جائے مطمئن۔ پریشان کون ہوتا؟ جو خدا کو دور سمجھا، خدا کو اپنے سے دور سمجھا، اسماء کو الگ اور خود کو الگ محسوس کیا، اسے غم آئیں گا، دکھ آئیں گا، پریشانی آئیں گی۔ جب یہ محسوس کرنے لگے گا کہ جو بھی ہے اس کے اسماء کا مظہر ہے، تو انہیں ہر چیز میں بھی اس کے اندر سر قدر کھل جائے گا، مطمئن ہوگا۔ تو یہ بات خلیل اللہ میں آ گئی تھی، تو اللہ ان کو دوست بنا لیا، ہے نا۔ ان کی دعوت مشہور ہے نا، مہمان نوازی خلیل اللہ کی، آپ نے سب کو دعوت دیا تھا فرشتہ، مگر یہ دنیوی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہاں عارفوں نے، بزرگوں نے حضرت خلیل اللہ کی مہمان نوازی کے لیے جو انہوں نے مہمانوں کو جو دعوت دیا، تقسیم کیا، وہ کیا تھا؟ وہ ظاہری رزق کے تعلق سے نہیں، روحانی رزق کے تعلق سے تھا، جو ان پر ہونے والی تجلیات کو، جو انہیں قرب جو حاصل کیا تھا، وہ اوروں تک پہنچانا ان کا مقصد تھا۔ تو روحانی غذا، روحانی دعوت، ہے نا، وہ مہمان نوازی جو کر رہے تھے دنیاوی اور بات ہے، یہ روحانیت کی باتیں خلیل اللہ نے، ہے نا، ان پر جو تجلیات ہو رہے تھے اسماء کی، وہ اوروں تک ڈائیورٹ کرنا، پہنچانا، ان پر یہ کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو کتنا ان کو پیار ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ فس میں کیا ہے خاص خوبی، یہ پورے اس میں فس ابراہیمیہ میں خاص ایک بات ہے، جو کیا ہے، ایک مثال دی ہے اس میں کہ کوئی حروف، جو حروف کا بھی ظہور ہوا ہے، در حقیقت وہ سیاہی کا ظہور ہے۔ کوئی حرف سیاہی سے جدا نہیں، سیاہی کے بغیر حروف نہیں۔ یہ فس ابراہیمیہ کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ حروف جو ہے نہیں کیا جی، الف ب ت سے جو بھی یہ حروف ہے، اس میں ظہور کس کا ہے؟ انک کا، سیاہی کا۔ سیاہی کے بغیر حروف کا وجود نہیں۔
اچھا یہ حروف سیاہی سے جدا نہیں، تو یہ حروف کیا ہیں؟ سیاہی کا مظہر ہیں۔ حروف کیا ہیں؟ سیاہی کا مظہر ہیں۔ تو اسی طرح کائنات میں جو بھی شے ہے وہ اسما کا مظہر ہے۔ اسما کے بغیر کسی شے کا وجود نہیں۔ یہ نقطہ خاص ہے اس میں۔ جو بھی کائنات میں اشیاء ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہیں۔ شے ہے مگر ظہور کس کا ہے؟ اسما کا۔ اسما کے بغیر اشیاء کا ظہور نہیں۔ اسما کے بغیر اشیاء چیزوں کا ظہور نہیں، جیسا سیاہی کے بغیر حرفوں کا وجود نہیں۔ سیاہی کے بغیر حرفوں کا وجود نہیں۔ حرفوں میں جو ظہور ہے وہ سیاہی کا ہے۔ حرفوں میں جو ظہور ہے وہ سیاہی کا ہے۔ ہم سیاہی کو دیکھ رہے ہیں، شکل الگ ہوں گی، حروف الف لام دے نون الگ الگ ہوں گے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں سو سیاہی کو، انک کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ الف میں بھی وہی انک ہے اور نون میں بھی وہی انک ہے نہیں؟ تو گویا جو بھی شکل صورت ہے، جو بھی حروف ہیں، ان کے بغیر نہیں۔ ظہور انک سے حرفوں کا ہے۔ ظہور جو ہے، حرفوں کا ظہور جو ہے انک سے ہے۔ تو اسی طرح اشیاء کا ظہور بھی اسماء الہی سے ہے۔ اسماء الہی سے اشیاء کا ظہور ہو رہا ہے، اسماء الہی سے۔ بغیر اسماء کے کسی چیز کا ظہور نہیں ہے۔ ظہور ہو رہا ہے اسماء الہی کا ان اشیاء پر جسے ہمیں شے بول رہے ہیں۔ ہم جس کو شے بول رہے ہیں، چیز بول رہے ہیں، اس میں ظہور صرف کس کا ہے؟ اسماء الہی۔ اسماء الہی کے بغیر کسی شے کا ظہور بذات خود نہیں ہے۔ کسی کا وجود ہے اسماء الہی سے ہے۔ یہ نتیجہ خلیل اللہ کی سیرت میں ہے۔ تو خلیل اللہ خلیل کیوں بنے؟ کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اسماء ہی کو دیکھ رہے تھے، خود سے اتنا خالی، اتنا فنا ہو چکے تھے کہ ان کو سوائے اسماء الہی کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جدھر دیکھو فسما وجہ اللہ ہی نظر آ رہا تھا، جدھر دیکھو اسی کے ذات کے جلووں کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اتنی قربت ان کو ہو چکی تھی اللہ سے، خلیل اللہ کو جبھی تو دوست بنے ہیں کہ ہر شے میں اسماء کو دیکھ رہے تھے، تو ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قرب نوافل سے بھی گزرے اور قرب فرائض سے بھی گزرے۔ ابتدا میں قرب نوافل سے گزرے، وہاں تک پہنچے، اللہ سماعت بصارت بنیا، اس کی آگے اور ترقی کرے، اور بھی تحت عمر میں چلے گئے، قرب فرائض میں پہنچے۔ خلیل اللہ قرب فرائض میں تک پہنچ گئے تو کیا ہو گئے؟ خدا کی سماعت و بصارت بن گئے۔ نفل میں خدا بندے کی سماعت و بصارت بن رہا تھا، قرب فرائض میں بندہ خدا کی سماعت و بصارت بن رہا ہے۔ خدا جو بھی کرتا ہے بندے ہی سے کرواتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو شے بھی ہے اسی کے اسم کا مظہر ہے۔ جو بھی بندہ دعا کرے گا قرب فرائض میں، وہ اللہ کی طرف سے مر جا، سامنے کی چیز مر جاتی، اڑ جا اڑ جاتی، تو وہ بولی کس کی تھی؟ وہ بولی بندے کی نہیں تھی۔ وہ بندہ جو قرب فرائض میں آ جاتا ہے تو بندہ اس کی سماعت و بصارت بنتا ہے، اس کی سماعت بصارت سے حکم کرتا ہے، تو سب چیز زندہ۔
اب کیا بھی ملنا دینا رہا تو میں فلان جگہ گیا تھا انہوں دعا کرے گا تو کام ہوا کرتی کریا سو اللہ چھو اور ایک بہانہ قسم کا ہونا نہیں. میں وہاں گیا تھا کو تو ہوا, وہ جانی سے ہوا, انہوں نہیں دیے اللہ دیا مگر بھیجا ہوا, ہدایت دیا ہوا, وہاں جاؤ. کیوں وہاں کہ اللہ نہیں, اللہ ہے. کیا ہے کہ وہ ولی اللہ کی سماعت و بصارت بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی نظر خدا ہی کی نظر ہے. جب بندہ قرب فرائض میں قدم رکھتا ہے, خدا کی سماعت و بصارت بن جاتا ہے, تو ایسا بندہ خزائے مبرم کو بدل دیتا ہے. خزائے مبرم کو بدل دیتا ہے. دو تقدیریں, خزائے معلق, خزائے مبرم. خزائے معلق ایسی تقدیر ہے وہ دعاؤں سے ٹل جاتی ہے, صدقات سے ٹل جاتی ہے, عمل صالحہ سے ٹل جاتی ہے. خزائے معلق کسی کی دعا سے ٹل جاتی ہے, صدقات کرے بلا ٹل گئی. الصدقہ رد البلا. خزائے مبرم, خزائے مبرم کا تعلق علم الہی سے, خزائے معلق کا تعلق ارادے خدا سے. خزائے معلق جو تقدیر ہے اس کا تعلق ارادے خداوندی سے, اور خزائے مبرم کا تعلق علم الہی سے. اسے وہی بندہ بدل سکتا ہے جو قرب فرائض والا ہو. کیوں کہ میں اللہ کی سماعت و بصارت بن جا رہا ہے نا, بصارت بن گیا تو اللہ کے علم میں جو تھا وہ بن گیا ہے. بدل دیتا. جو سالک سلوک میں خزائے معمر تک جانا چاہتا ہے تو انہیں قرب فرائض میں آنا. جیسا شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, غوث سمدانی, معشوق ربانی, محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کے لیے گئے. کہاں گئے؟ بغداد. لوگ بولے تمہیں مسلمان ہیں تو کام کرو. کیا کرنا؟ ہمارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تمہیں کرو. تم محمد ہی نہ ہو, کسے کرنا گئے؟ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جو لوگ لے گئے تھے لاش کو لگ گئے تھے, یہ لاشوں کو زندہ کرو گا تو انہوں کرے. خود بدنا عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرے لاش کو. اب غوث پاک کے سامنے لاشا نہیں ہے, لے جانے والا امتحان میں قبرستان کو لے گیا. پرانے قبرستان کو لے جا بولیا یہ قبر والے کو زندہ کرتے ہیں, کیا تمہیں مسلمان نہ کرے؟ ٹھیک بولے. انہیں قوال ہے تک انہیں ارتاب گئے, انہیں کون ہے سب بولے میرا غوث. ایک ٹھوکر خود بھی اٹھ گیا قوال گاتا ہوا. اٹھیا, کرامت مشہور, تاریخ میں مشہور ہے. تو آپ کو یہاں فکر ہے, ایک فکر دی جا رہی ہے. جب وہ بندہ مریا تھا اس کی روح کو کون لے گیا تھا؟ فرشتہ ملک الموت. کس کے حکم سے؟ اللہ کے. وہ روح لگ جا کو عالم ارواح میں رکھا تھا. اب جو کئی سالوں کے بعد روح واپس سے مردہ زندہ ہوا, کس کے حکم سے؟ انہیں مر گیا تھا, فرشتہ روح لے گیا تھا اللہ کے حکم سے. کئی سال بیت گئے تھے, پھر غوث پاک حکم کرنے سے فم باذن اللہ واپس روح آئی, زندہ ہوا. کون زندہ کرے؟ فرشتے. تو کس کی سن رہا ہے؟ کیا بندے کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی بات سن کو روح لگ گیا تھا. اب کیا بندے کی بات سن کو آیا کیا؟ نہیں, اللہ کی. کیوں؟ میرا غوث فنا کس میں تھا؟ قرب فرائض میں تھا. جس کو حکم کر رہا ہے میرا غوث قرب فرائض میں تھا. انہیں اللہ کی زبان
اللہ کی سماعت و بصارت بن گیا تھا تو خزائے مبرم کو بدل دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ خزائے مبرم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایک خزائے مبرم کی کیفیت قطب الاقطاب کو دی جاتی ہے یا غوث زماں کو دی جاتی ہے۔ جو زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث زماں کو اللہ اختیار دیتا ہے یا قطب الاقطاب کو اختیار دیتا ہے کہ وہ خزائے مبرم کو بدل دے۔ ہے نہیں؟ تو خلیل اللہ قرب فرائض میں تھے، خلیل اللہ قرب فرائض میں تھے، اس کی سماعت و بصارت بن گئے تھے، ہے نہیں؟ اس کے بغیر کیا بھی ان کو دکھتاش نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں تھے، ہمیشہ اسماء ہی کے ظہور میں رہتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، کائنات کی ہر شے کا ظہور اس کے اسم سے ہے۔ در حقیقت ظہور چیز کا نہیں ہے، اسم کا ہے۔ در حقیقت ظہور الف کا نہیں ہے، انک کا ہے۔ انک کے بغیر حروف کا ظہور نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ حضرت خلیل اللہ کا تھا کہ کائنات کی کوئی شے اس کے اسم کے بغیر نہیں ہے، تو کائنات میں شے کا ظہور نہیں ہے، کائنات میں اسماء کا ظہور، کسی پر کچھ کسی پر کچھ۔ کیوں؟ جس کا جیسا عیان ہے ویسا اس کے اوپر ظہور ہے۔ اور سب کا عیان یکساں نہیں۔ عیان ثابتہ میں جسے فیض اقدس بھی بولتے، جسے معلومات الہیہ بھی بولتے، اس پر اللہ کی ذات کی تجلی ہوئی تو وہاں سی ظہورات ہوئے، کیا ظاہر ہوگا تجلی سے۔ کب وہ اندر رہے تک تنظیم میں ہے، خارج میں آتے اسم میں آیا، تشبیہ میں آیا۔ عیان ثابتہ میں جو شے جب تک کہ اندر ہے، داخل میں ہے، معلومات میں ہے، ذات کی تجلی کا مظہر ہے۔ خارج میں آئے وہ اسماء کا تقاضا تھا، اسماء کے تقاضے نے عیان ثابتہ سے جو چیز تھی اسے ظاہر میں لئی تو کیا ابھی آنے تک باہر کی ذری بھی ہوا لگنا بھی تھا، اسماء کی تجلی میں آ گئی، ذات کی تجلی ختم ہو گئی، اسماء کی۔ تو عیان ثابتہ کا سب سے اہم، سب سے بڑھ کر اگر کوئی شے ہے تو وہ صرف اشرف المخلوق انسان ہے۔ عیان ثابتہ سے تجلی پر جس چیز کا ظہور ہوا اس میں سب سے افضل ترین شے جو عیان ثابتہ میں تھی، معلومات الہیہ میں تھی، فیض اقدس میں تھی، وہ ہے انسان۔ انسان بھی عیان ثابتہ میں تھا، یہ اللہ کے معلوم میں تھا، ہے نہیں؟ جب خارج میں آیا، تجلی ہوگی تو اللہ اس کے تقاضے کے مطابق اپنے ہاتھ سے بنایا اور اشیاء کو نہیں بنایا۔ عیان ثابتہ سے جن جن چیزوں کا ظہور ہوا اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، فرشتوں کو آرڈر دے کو بنانے لگایا، مگر عیان ثابتہ کی خاص الخاص شے جو تھی وہ انسان تھا، اشرف المخلوق تھا۔ اس کو جب تجلی ذاتی سے خارج میں لانا چاہا اسماء میں تو اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے گون کر
دو ہاتھوں سے، ایک تو ہے سو قصہ قرآن میں، دو ہاتھوں سے مراد تجلی جلالی تجلی جمالی سے ایسا اس کے اوپر تجلی کر دیا کہ دونوں صفتہ دونوں اسم کا مظہر بن گیا آدم. دوسروں پر ایک ایک تجلی کا چھو، دوسری اشیاء ایک تجلی کا مظہر کسی ایک اسم کے، مگر انسان نہیں، اللہ کے تمام اسماء کا مظہر. اللہ گنگن کے توجہ کر دیا، تجلی ڈال دیا، تمام اسماء کا مظہر بنایا، خلیفۃ اللہ بنایا، جانشین بنا لیا، نائب بنا لیا. کیا یہ میرا خلیفہ ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ اوروں کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ میں میرے ہاتھ سے بنایا، اسے جنت میں رکھا، اس پہ اپنے تمام اسماء کی تجلی کا مظہر بنا دیا. تو جو بھی ہے تو اللہ کا سب سے اہم عیان ثابتہ کی شے انسان ہے. جبھی تو بولا حدیث ہے الانسان سری انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں. انہیں جب تک اندر تھا تو بھی میں تجلی کر رہا تھا، ذاتی باہر لایا تو صفاتی وہ اسماء تجلی کا مظہر. فرشتوں پر ایک ایک تجلی تھی 100 ہے نہیں، اعتراض کرے. شیطان پر بھی ایک ہی تجلی تھی، اعتراض کرے. کہاں کی کونے میں خطرہ؟ آدم کا اللہ کل اسماء کا، یعنی تمام اسماء کے نامہ بھی بتایا، تمام اسماء کا مظہر بھی بنایا. آدم میں تمام اسماء کا ظہور ہے. کب ہوا؟ اسماء کی علم کے بارے میں امتحان ہوا، فرشتے سرنڈر ہو گئے کہ اللہ تو جانے، آدم جانے، اس کا علم ہمنا نہیں ہے. کس کا؟ صرف اسماء کا. ذات کی بات نہیں چل رہی میاں، اسماء کی. اللہ آدم کو سکھایا سے کیا؟ کل اسماء، اسماء سکھایا. کیسے؟ توجہ کر دیا، تجلی ڈال دیا، جو جو اسم ہونے والا ہے سب آدم میں بتا دیا. جبھی تو بولا کہ کائنات عالم کبیر اور آدم عالم صغیر. انسان عالم صغیر ہے، تو جو ایک خارجی دنیا میں وہ آدم میں بھی ہے. کائنات عالم کبیر ہے، انسان عالم صغیر ہے. تو تم باہر جو چیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آدم میں دیکھ سکتے ہیں. ہر چیز کو اللہ آدم میں رکھا، خلیفۃ اللہ بنایا ہے نا، تمام اسماء کا مظہر بنایا. دوسرے اشیاء پر ایک ایک قسم کی تجلی نہیں، آدم پر تمام کو، تو تمام چیزیں جو باہر ہی نہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر، جبھی تو مظہر بن گیا تمام اسماء کا. باہر ایسو سنگل تجلی، ایک ایک تجلی. اور آدم کو تمام اسماء جتنے خارج میں ہے عالم کبیر میں وہ تمام اسماء کا ظہور بنا دیا ہے. تو ہر چیز آدم میں ہے. جو خارجی دنیا عالم میں ہے اسے عالم کبیر بولے، اور آدم کو، انسان کو عالم صغیر. تو جو باہر ہے وہ اندر ہے. تو بعض بزرگاں ابن العربی بھی کیا چیز بھی دیکھنے کا رہا تو باہر کی چیز کو ماننے کا رہا تو اپنے میں غور کر کو دیکھتے وہ چیز ہے کیا نہیں. اپنے میں دیکھی تو دنیا میں ہے کریکٹ کر دے. کئی کو اس کا مظہر ہے نا، خارج میں کیا کہ ہے لے، ہاں باطن میں نہیں دیکھے تو نہیں مانتے. بس بزرگ ہاں کیا کرتے، کشف کے ذریعے سے دیکھتے کیا چیز ان بول رہا کہاں تک صحیح ہے. تو سمجھا گا با؟ اور کشف ہوتا تو کس کا؟ عیان ثابتہ کا. سامنے والے کا عین العیان کیا چل رہی ہے، کون سی تجلی اس پر ہو رہی ہے، کس اسم کا مظہر ہے، وہ کشف رہتا. اسے بولتے کشف. یہ سامنے والے پر تجلی ہو رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کون سی ہو رہی ہے، کون سے اسم کی تجلی ہو رہی ہے، انہیں کون سے اسم کا مظہر بنا ہوا ہے، کیا کھاتا، کیا پیتا، کب مرتا، کب جیتا، پورا ہسٹری ہے. جبھی تو ابن العربی کے تعلق سے کہا گیا، ایک سے دو بار کسی کی ابن عربی غور سے دیکھے تو اس کی پیدائش سے لے کے مرنے تک، جنت میں جانے تک، حشر اور نشر کا بھی فیصلہ بتا دی. ابن العربی پر اتنا کھلا تھا. امام المکاشفین، بسم اللہ. ایک بار دیکھتے نا اسے، ظاہر میں دیکھے. ظاہر میں
کون سی تجلی کا مظہر بنے ہیں، باطن میں کیا ہے انہیں، یہ تجلی کہاں تک لے جا رہی ہے، کتنے کیفیت کا ہے. ایک سے دو بار دیکھے رہے گا تو ابن عربی پوری اس کے اسماء پر کیا تجلی ہو رہی ہے، انہیں کیا کھیں گا، کیا پیں گا، کہاں جائیں گا، کب مریں گا، کیا ہوں گا، پورا جنت کو جاتا کہ دوزخ کو جاتا تک بول دیتے تھے. ابن العربی کا کشف، ان کے شان، کیوں؟ وہ اسماء میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اسماء کا مظہر بنا دیا تھا، اس پہ نظر کرے اور ہی دیکھ لیتے تھے. تو یہ فصوصی لکم میں بھی انہوں نے جو بھی دلیل حدیث لکھا، جو سرکار ان کو عطا کر رہے تھے، ڈائریکٹ نہیں لکھے. جب یہ ظاہر میں یہ حدیث ہے تو باطن میں بھی ہونا نا، ظاہر میں بات ہے تو باطن میں ہونا نہیں. کشف میں دیکھ کے حضور کو پوچھتے سرکاری حدیث، ہاں ہے فلاں، لکھ دی. خود ابن عربی لکھتے ہیں کہ خصوصی لکم کے تمام واقعات اور روایات کو، خاص کر حدیث کو، دلیل کو جو اس میں تھے، میں سرکار کو پوچھ پوچھ کو لکھا. جب وہ چیز ظاہر میں ہے تو باطن میں بھی ہونا نا، کہاں تک صحیح ہے. یہ اسماء کا مظہر، اسماء الہی کا پرتو، یعنی کہ جی کوئی چیز بذات خود نہیں ہے، کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے. تو ظہور بندے کا نہیں ہو رہا ہے، شے کا نہیں ہو رہا ہے، اسماء کا ظہور ہو رہا ہے. اور اسماء ظہور ڈائریکٹ نہیں ہوتے، کسی نہ کسی شے کے ذریعے ہوتے. چیز رہی تو اسم، کیا چیز کا وجود رہتا نہیں، قہریت، جباریت، رحمانیت، رحیمیت، کریمیت نہیں چاہتا تو کہاں دیکھتی تم نا. تقاضے، اسم کا ظہور نہیں کیا با کس پہ ہوتا، شے پو. شے رہی تو شے کیا بولتی میں کیا بھی نہیں، اس سے میں ہوں، میرا کیا بھی نہیں. لازم و ملزم ایک دوسرے کی لازم ملزم با ہے نہیں کہ جی. بھئی میرے دماغ میں نقشہ ہے ایک بلڈنگ بنانے کا، میں نقشہ نویس ہوں، پورا پلان ڈالا ہوں، ادھر بلڈنگ، دریچہ، دروازہ، کھڑکی سب ریڈی. کئی دن لگے مجھے اسے سوچنے میں. اب میں اسے دیکھے تک مجھے چین نہیں آ رہا کہ میں یہ نقشہ جو جموں میرے خیال میں، تصور میں، اسے میں دیکھنا کیسا لگتا ہے. جماع سننی چو دیکھنے کا تقاضا مجبور کر رہا ہے. بھئی میں جو سوچوں وہ میرے انٹرنل ہے، اندر ہے، باہر نہیں نا. تو میرے اندر کے تصور کو، میرے خیال کو میں دیکھنا. دیکھنے کے لیے ارادہ کیا، دیکھنے کے لیے دماغ میں لایا، دو بھی ہو گئے، دو ملے، خیالی، عقلی، ارادی، سب چیزیں ملنے کے بعد سیدھا ہاتھ میں ہے، کب ڈالو نقشہ کب نہیں. ہاتھ میں آ گیا پورا نقشہ کئی سال کا. ہاتھ میں آتے پین پکڑیا، پین میں آ گیا، پین کے اندر انک کے خطرے میں آ گیا. کب ڈالوں، کب دیکھوں، کب چین ملے، کیا پھر نقشہ جمایا. ہوئی ان کے خطرے سے ڈراپ ڈالا. ہاں کتنا اچھا ہے، میں سوچا سو کر ہے. میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، نقشہ میرے دماغ میں ہے، اسے دیکھنے کے لیے کیا ہونا، ظاہر میں کیا تو ایک شے ہونا، پتھر کی، مٹی کی، پیپر کی، کیا تک میں ڈالا تو دکھیں گا. جب نہ پتھر ہے، نہ مٹی ہے، نہ پیپر ہے، پھر میرے اندر ہے اسے میں کیسا دیکھنا. مجھے دیکھنا مجبور کر رہا ہے تو کیا تو خارجی چیز پہ نہ ڈالوں گا. سو پیپر بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، ڈرائنگ ڈالنے کو پتھر بھی نہیں، تو پھر وہ میرے اندر ہے سو میں کیسا دیکھوں. میرے خیال میں جو پلان ڈالو، ایسا بنانا، ایسا بنانا، بن کو ہے، دیکھنے کے لیے کیا کرنا، اندر ہے لے، ظاہر دیکھنا نا. کیا کرنا، ارے میں کیا پیپر کا محتاج بنوں، پیپر بھی کون بنایا، میں میرے عقل سے بنایا.
انسان ہی بنا سکتا پیپر واہ کیمیکلس لے کو بھانسے کے پیڑ لے سب لے کو پیپر میں بنایا سو چیز میرے خیال میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے پیپر کو بن لینا کیا با میں تو نہیں لیا تو دکھتا نہیں بنایا سو توچ لے خیال بھی تیرا ہے پیپر بھی تیرے خیال سے بنیا ہے مگر تو اسے دیکھنے کے رہا تو یہ لازم ہے پیپر لازم ہے دال کو دیکھنے کو نہیں تو نہیں دکھتا ہم نے ہوا میں ڈالوں کیا نہیں دکھتا پانی میں ڈالوں کیا نہیں دکھتا پھر ڈالنا تو کس پر ٹھوس چیز پر ڈالنا مادی چیز پر ڈالنا ہاں پیپر کی پتھر کی مٹی کی مٹی پہ ڈال سکتے چل بھی ڈالیں گے انگلی سے پتھر پر بھی گھیسیں گے لے بات بولتا ہوں پیپر پر کلین آتا لے مجھے سکون کب ملیں گا وہ چیز جو میں جمایا ہوں اسے دیکھنا کیسا ہے دیکھنا اب کیا کرنا پڑا اسے تو عیان ثابتہ جو اس کا معلوم ہے عیان ثابتہ جسے فیض اقدس سے یاد کیا جاتا اللہ کا نالج اللہ کے معلوم میں ہے وہ پورا دیکھنا کیسا اسے دیکھنا نا معلوم میں ہے مگر دیکھنا نا تو دیکھنے کے لیے کیا کر دیا ذات کی تجلی ڈالا ہوا اسم کی بھی نہیں صفت کی بھی نہیں ذاتی اپنی خود کی وہ کسی کی محتاج نہیں ذات جو ہے قدیم ہے ذات ازل سے ہے ابد تک ہے نا وہ کیا با وہ حدیث نہیں ہے سورہ محدثہ سے پاک ہے یہ دیکھ بتا لمبا لفظ بولے تک میں ابن العربی کا سورہ سوات وہ سور بولتے سورت کو سورہ محدثات محدثات حدیث کی جمع سورہ محدثہ سے پاک ہے دیکھے گا ذات سورہ کا تو سورت یار محدثات کا تو حدیث یہ پہلے اس کے ٹیکنیکل میں بولا تو معلوم ہوتا خالی بولے تو کیا کی بولے کہ بولیں گے کلیئر کر رہا ہوں خصوص کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے نقطے کو کلیئر کر رہا ہوں ابن عربی کیا لکھے سورہ محدثات یہ کیا رہیں گا بس سورہ محدثات کبھی پڑھے بھی نہیں کبھی سنے بھی نہیں کبھی بولے بھی نہیں یہ کیا سورہ محدثات سور بولتے سورت کو محدث نکلا حدیث سے حدیث ہو جو پہلے سے نہ ہو بات کی چیز نئی چیز قدیم پہلے سے حدیث بات کی اس سے نکلا محدثات سمجھ میں آ رہی بات تو عیان ثابتہ میں جو اس کا نالج ہے اللہ کا جو معلوم ہے اس کے تصور میں جو معلومات ہیں سور میں اب اسے ظاہر لانا ظاہر لانے کے لیے کیا کرنا ظاہر لانے کے لیے کیا کرنا کیوں انہیں دیکھنا چاہ رہا ہے جو چیز داخل میں ہے معلومات الہی میں سے خارج میں دیکھنا چاہ رہا خارج میں دیکھنا چاہ رہا کیسا رہیں گا وہ جو میں بنوں سے نقشہ دیکھنا چاہ رہا کن تو کنز مخفی انفابتو چھپا ہوا خزانہ تھا اشتیاق ہوا دیکھنے کا اشتیاق پہچانا جانے کا اشتیاق معرفت کا اشتیاق ظہور کا اشتیاق شوق ہوا تو کیا کرنا تو اللہ نے عیان ثابتہ پر تجلی ذاتی کیا تجلی صفات نے کیا تجلی اسم نے کیا عیان ثابتہ پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تجلی کیا جو اس کے معلوم میں تھا کر کے سب سے بڑا اس کا آئینہ جو اس کے معلوم میں دیکھنا چاہ رہا ہے جبکہ اسے اطمینان مل سکے وہ کیا تھا وہ انسان تھا اور انسان سر یا نہ سر ہو تو عیان ثابتہ کی مین اگر کوئی چیز تھی جسے وہ دیکھنا چاہتا
وہ ہے انسان، وہ ہے الانسان سری انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں، یا اوروں کی طرح نہیں، میں خود اپنے ہاتھ سے بنایا، جو میرے تصور میں تھا ظاہر میں بنا دیا، اسماء کا مظہر بنا دیا، ذات کا مظہر بنایا یا اسماء کا مظہر بنا۔ جب بھی کبھی مجھے دیکھنا ہوتا تو میں آدم کو دیکھ لیتا، آدم کو کبھی ضرورت پڑتی مجھے دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ سمجھا گیا با؟ بیان ثابی تا معلومات الہیہ فیض اقدس، یہ خاص ہے، جلدی ڈالیا ذات کی نکلیا۔ کون؟ سب سے اہم چیز، بڑی چیز انسان، اور انسان ڈائریکٹ نہیں نکلا، اس کے خوبیاں آئے، انہیں فٹ کر دیا ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ، دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ کیا چیز کہاں رکھنا تھا رکھا، کیا کرنا تھا کرا، کیوں؟ اسے آئینہ بنا کو دیکھنا ہے نا۔ جبھی تو بولیا ان اللہ خلق الآدم اللہ صورت ہی، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ کیوں؟ جو اس کی صورت میں اندر تھا وہ ظاہر میں بنا لیا ہے نہیں کہ جی؟ تو اسے بھی دیکھنے کے لیے صورتوں کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹ جب تک کن نہیں ہوا تھا، جب تک وہ عیان ثابتہ پر تجلی نہیں کریا، انہیں کنتو کنزن مخفی نیش تھا، انہیں بے قرار تھا، انہیں فحبتہ، مجھے بھی شوق ہو رہا ہے، اشتیاق ہو رہا ہے، کئی کو ظاہر ہونے کے لیے، پہچانا جانے کے لیے، وہ فحبتہ یہاں تک لایا، یہاں تک لایا ہے نا۔ کیا ہوں گا جو میں ڈالوں سے نقشہ کیسا، وہ دیکھنے کا جذبہ وہاں تک لایا۔ کیا با سکون ملا نہیں؟ کئی سالوں سے نقشہ بنایا تھا بلڈنگ کا، پیپر پر ڈالا تو ارے کیا لک ہے بھی، کیا اچھا بنایا گا نہیں، ویسا جو کئی سالوں کا آئینہ آدم کو بنایا، کیا چیز کی کمی نہیں گیا۔ کیوں؟ جائل فی الارض خلیفہ، میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، یہ میری اصل کی نقل ہے۔ جب بھی کبھی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو خود کو دیکھ لیتا ہوں، اسے نہیں، کیوں؟ وہ آئینہ ہے، آئینہ دکھتا نہیں ہے، دکھاتا ہے۔ آئینے کا کام دکھنا نہیں، دیکھنے والے کو دکھانا ہے۔ تو میں آدم کو دیکھنے گیا تو آدم نہیں دکھتا، آدم میں میں دکھتا کیوں؟ وہ میرا آئینہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں۔ کیا بات؟ تو دوستو، پھر سے ابراہیمیہ کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ حضرت خلیل اللہ اتنا قریب ہو چکے تھے، اسماء و صفات میں اتنا فنا ہو چکے تھے، ان کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا، لطف نہیں آتا، اسی میں ایسا محو ہو گئے تھے کہ قرب فرائض کے مقام تک پہنچ گئے تھے۔ تو بعض بزرگوں نے لکھا کہ وہ اتنا سب کچھ کرے تو خلیل اللہ کو عطا دکھا، اللہ نبی کے صدقے غلامان مصطفیٰ کو خصوصی محمدیوں کے اوپر وہ کرم کرتا، ان کو وہ 30 سالہ کی ضرورت نہیں، ایک نظری عنایت ہوگی تو منٹوں میں قرب فرائض کی جاتا ہے۔ یہ خصوصیت غلامان مصطفیٰ کو اس میں فنا ہو جاتی، دے دیتا ہوں انہیں، معلوم ہے کہ با؟ تو آج کا خصوص ابراہیمیہ کا خلاصہ یہ مل گیا آپ کو کہ کائنات میں کسی چیز کا ظہور ہو رہا ہے، صرف اسماء کا ظہور ہو رہا ہے، اسماء کے بغیر کوئی چیز کا وجود نہیں ہے۔ حرفوں کا ظہور ہو رہا ہے تو حرف کا نہیں، انک کا ہو رہا ہے۔ سیاہی کے بغیر حرف نہیں ہے، حرف کے بغیر سیاہی نہیں ہے۔ حرفوں کے لیے سیاہی کا ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا اسماء کا ہونا لازم اشیاء کے لیے۔ اشیاء کے بغیر اسماء نہیں ہے، اسماء کے بغیر اشیاء نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوستو، جو بھی ظہور ہو رہا ہے وہ سیاہی کا ہو رہا ہے، حرفوں کا نہیں۔ حرف ایک صورت ہے مگر ظہور اسماء کا ہو رہا ہے، کیا بات؟ ان کا ہو رہا ہے۔ یہ خلاصہ ہے حصہ ابراہیمیہ کا۔ بس باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔